اور کب؟ جی کیوں کا اضافہ انہوں نے کر دیا؟ جی ہاں نہیں بالکل ہوگا. میں دیکھیے اردو نیوز وغیرہ تو 1994 سے 1414 سے شائع ہونے شروع کیا، لیکن 80 81 82 83 84 85 تک یہاں کی وزارت اعلام نے یہ ضروری سمجھا کہ یہاں کے جو روزنامے تھے، جیسے اوقات تھا، مدینہ تھا، ریاض کا ایک نکلتا تھا، جزیرہ ریاض سے نکلتا تھا، تو حج کے زمانوں میں ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ آپ یہ حج کے دنوں میں کبھی 25 کبھی 30 صفحات اپنے دن ایک سپلیمنٹ روزانہ کے ساتھ اردو میں شائع کیا کریں. حاجیوں کے لیے وہ صرف یہ ہوتا تھا. کبھی المدینہ کو دے دیا جاتا تھا، کبھی اوقات کو دے دیا جاتا، یعنی جو وہ تھے. تو سن 85 میں المدینہ کو یہ خدمت دی گئی تھی، اور پاکستان کا جو روزنامہ امروز نکلتا تھا، جو بند ہوئے بہت دن ہو گئے، ہارون سعد ان کی ٹیم آئی اور محمد صلاح الدین مدیر تکبیر، جی ہاں، وہ ان کو لے کر آئے تھے. تو المدینہ نے اس کو نکالنا شروع کیا 30-35 یعنی 29-30 دن یا کچھ سے کچھ کم. سلیم اس کے مجلس ادارت میں بھی شامل تھے، اور ویسے بھی وہ اس کا آفس میں یہ تھا. اس وقت تبوک میں تبوک میں تھا. تو المدینہ والوں کو یہ شوق ہوا کہ یہاں کے کچھ شعراء کا یعنی منظوم ترجمہ کیا جائے عرب شاعروں کا. تو سلیم نے کہا اچھا. وہ مدینہ کے اخبار کے جو ایڈیٹر صاحبان تھے وہ مجھے ویسے بھی جانتے تھے. اس وقت غالب حمزہ ابو الفرج ایڈیٹر ان چیف ہوتے تھے المدینہ کے. تو مجھے وہ ان لوگوں نے، سلیم نے کہا کہ بھائی جان یہ نظم ہے اور آپ اس کا ترجمہ کر دیجیے. میں نے اس نظم کا ترجمہ کیا اور وہ ایک شمارے میں چھپ گئی. اور وہ سعودی عرب کے سب سے بڑے شاعر محمد حسن فقی کی ایک نظم کا ترجمہ تھا، اور وہ حج سے ہی متعلق تھی. اور اس میں ہے شاید، ورنہ اس میں کہ نغمہ میں تو ہے ہی. جب وہ شائع ہو گئی تو انہوں نے پھر مجھے ایک نظم بھیج دی. یہاں کے ایک اور بڑے شاعر 92 میں جو مشاعرہ ہوا تھا ہم لوگوں نے کرایا تھا، تو حسن عبداللہ القرشی اس میں موجود تھے. میں نے ان کی نظم پڑھی تھی اور انہوں نے اپنی نظم بھی پڑھی تھی. ہاں آپ کے 22 اکتوبر کو. تو ان کی ایک نظم مجھے بھیج دی گئی. میں نے اس کا بھی منظوم ترجمہ کر دیا اور وہ بھی شائع ہو گئی. اس کے بعد پھر کچھ 2-4 دن کے وقت سے پھر مجھے ایک نظم بھیج دی گئی ضیاء الدین رجب، مرحوم ضیاء الدین، اس وقت انتقال ہو چکا تھا. ان کا بہت بڑے شاعر تھے اور قاضی بھی ہوتے تھے یہاں کے عدالت کے. ان کی ایک نظم بھیج دی گئی. میں نے اس کا بھی ترجمہ کر دیا اور وہ اسی سپلیمنٹ میں اردو میں چھپ گئی. تو تیسری نظم کے ساتھ غالب حمزہ عبد الفرج نے میرے بارے میں پتہ نہیں کس نے لکھا کیا ایک مختصر سا مضمون ہے جو میرے پاس ہے، وہ بھی ہے. اور اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ کیونکہ نعیم صاحب بہت چھوٹی عمر میں یہاں آئے تھے اور ان کی شاعری کی ابتدا اور نشو و نما جو کچھ بھی ہے 1985 کی بات ہے یہی ہوئی ہے. تو اس اعتبار سے نعیم صاحب سعودی عرب کے پہلے اردو شاعر قرار پاتے ہیں. دیکھیے یہ غالب حمزہ ابو الفرج نے مجھے یہ خطاب دیا تھا. میں آج بھی اس بات کا دعوے دار نہیں ہوں، لیکن ذکر آ جاتا ہے تو لکھ دیا جاتا ہے. یہ صورتحال تھی اور میں اپنے آپ کو یعنی یہی سمجھتا کہ میں ہوں، مگر مجھے اس طریقے سے خطاب دیا گیا تھا. اس کے علاوہ
آپ کے شخصی کتب خانے کو سعودی عرب کا پہلا اردو کتب خانہ ہی نہیں بلکہ ریسرچ اردو کتب خانے کی حیثیت حاصل ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کے کتب خانے میں مطبوعات کی تعداد کیا ہے اور بالخصوص کن موضوعات پر مشتمل ہے؟ جی شکریہ. وہ ظاہر ہے کہ مطبوعات کی تعداد تو تقریباً 13-14 ہزار کے مابین ہے کم و بیش، اور بالخصوص ظاہر ہے کہ مجھے شاعری سے زیادہ دلچسپی ہے، ادب سے، نظم و نثر سے دلچسپی ہے، تو وہ تو ہیں ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جو اس میں نہ ہو. یعنی یہ شعری مجموعے تو ہیں اور تقریباً 2000 شعری مجموعے تعدم گفتگو ہیں، اضافہ تو ہوتے رہتا ہے. اور تو شعری مجموعے ہیں، افسانے ہیں، ناول ہیں، تذکرہ ہے، شعرا ہیں، تحقیق ہے، مکاتیب ہیں، پاکستان کے اہم رسالوں کی 20 سال کی فائل ہے، اور اسلامیات کے تمام موضوعات پر، جیسے ابوالعالی مودودی کی تفہیم اور ان کی تمام کتابیں، ابوالحسن ندوی کی تمام تصانیف اور ان کی تمام کتابیں، اور اس کے علاوہ بھی ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی جو یعنی اسلامک ماہر معاشیات تھے اور کنگ فیصل ایوارڈ یافتہ بھی ہیں، ان کی کتابیں، اور انور اقبال قریشی پاکستان کے ماہر معاشیات اور سعودی عرب میں وہ بن کر آئے تھے ایڈوائزر فیصل کے زمانے میں، ان کی اسلامی معاشیات پر کتابیں، اور یعنی اسلامیات کے ہر موضوع پر کتابیں. تو یہ سب یعنی کوئی موضوع ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہر موضوع کا جس میں ایک خاصا معقول یعنی ایسا مواد نہ پایا جاتا ہو کہ اگر آدمی اس موضوع پہ کچھ ریسرچ کرنا چاہے تو اسے کچھ نہ کچھ اس میں ضرور مل جائے گا. علاوہ اس کے بے حد نادر مخطوطات کی فوٹو کاپی بھی اور مینuscript بھی، جیسے کہ میرے پاس بالخصوص ایک ہی مخطوطے کا ذکر کروں گا، مثنوی مولانا روم کے 6 جلد دفتر ہیں، اور وہ 1131 ہجری میں تحریر ہوا تھا. جی تو وہ میرے پاس ہے، اور آپ اسے دیکھیں گی جو اس کے جو نقوش بنے ہوئے ہیں رنگین، تو اس کو 300 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن دیکھیں گی تو ایسا لگے جیسے آج ہی بنے ہیں، جبکہ 300 سال پرانا مخطوطہ. اور یہ اور جیسے بہت اور بے شمار جو مجھے جیسے کہ یہ میں نے دکھایا نا بے دل کا جو مخطوطات ہیں، میں نے ان کو اسکین کیا، ان کو یعنی کتابوں کی شکل کے علاوہ بے شمار مواد کو میں نے سیڈیوں میں ای بکس میں منتقل کر چکا ہوں، جیسے کہ منشی ہر گوپال تفتہ سکندر آباد غالب کے ارشد تلامذہ میں، اور فارسی کا بہت اعلیٰ درجے کا شاعر تھا. میرے پاس اس کے 2 بہت بے حد نایاب مطبوعہ دیوانوں کی دواوین کی فوٹو کاپی ہے، اور اس کو میں نے نئی زندگی اس طریقے سے دے دی ہے کہ اس کو میں نے اس کی ای بک بھی بنا لی ہے، ایک CD پر ہے، 600 صفحات پر مشتمل. اور اس کے علاوہ اس نوعیت کے بے شمار، یعنی کہاں تک ذکر کروں، لیکن بات الحمدللہ. آخری اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک کم بیش آپ کا یہاں پہ محیط ہے 50 سال سے زیادہ. یہ بتائیے آپ کے سلسلے میں کوئی تحقیقی کام یا ہوا ہے، اس سلسلے میں کچھ روشنی ڈالیں. اور انڈیا پاکستان میں آپ مستقبل کیا، پرٹیکولر ہندوستان سے چونکہ میرا تعلق ہے، آپ شاعری کا مشاعروں کے بارے میں تھوڑی روشنی، کیا ان کا معیار کے بارے میں ان کا ذرا روشنی ڈالیں. غالباً پہلے سوال سے تو آپ کی مراد یہ ہے کہ کیا میری فن اور شخصیت پر کوئی کتاب تحریر ہوئی ہے یا نہیں. تو بالخصوص کوئی کتاب تصنیف نہیں ہوئی، لیکن اتنے مضمون ضرور لکھے گئے ہیں، اور بہت وقی ادیبوں نے اور شعراء نے لکھے ہیں. مثال کے طور سے ابوالخیر
ابوالخیر کشفی، رشید حسن خان، پروفیسر یعقوب عمر، طلحہ رضوی برق، خانقاہ دانہ پور کے سجادہ نشین اور وہاں کی ایک یونیورسٹی کے پروفیسر میرے دوست بھی ہیں، ملاقات کی ہے، اس وقت وہاں ہیں انہوں نے. اور اس کے علاوہ بھی تو وہ مضامین کا ایک میرے پاس مرتب شدہ، کمپوز شدہ، مرتب شدہ نسخہ موجود ہے مشق قلم کے عنوان سے. اور یہ ترتیب جو ہے ڈاکٹر پروفیسر سید ابوالخیر کشفی صاحب نے مرتب کیا. اب بطور مقدمے کے انہوں نے میرا خاکہ بھی لکھا ہے. وہ خاکہ جو ان کی خاکوں کا مجموعہ سائبان لوگ میں شائع ہو چکا ہے اور میرے پاس وہ مجموعہ موجود ہے اور وہ خاکہ اس میں بھی شامل ہے. اور اس کے علاوہ یعنی اتنا ضرور ہے کہ وہ ایک کمپوز شدہ اور مرتب شدہ شکل میں اور بالکل اسی طریقے سے جیسے میں نے یہ کتاب آپ کو دکھائی وہ میرے پاس موجود ہے. تو مشق قلم مضامین پر مشتمل ایک مجموعہ پایا جاتا ہے. مطلب آپ پہ جن لوگوں نے مضامین لکھے ہیں. اچھا یہ تو آج سے کوئی 6-7 سال پہلے کی بات ہے. اس کے بعد بھی کچھ مضامین لکھے گئے ہیں اور وہ مضامین بالخصوص ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے لکھے ہیں. وہ اب جب میں اس کی ترتیب جدید اور نئے سرے سے مرتب کروں گا تو وہ مضامین شامل ہو جائیں گے جو بعد کو لکھے گئے ہیں. دیکھیے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن بہرحال ایسے تو میری اور کتابیں بھی ہیں.